وقال عليه الصلاة والسلام إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. حاضر ہوا میں شیخ مجدد کے لحد پر، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کے لحد پر، وہ خاک ہے زیر فلک مطلع انوار، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، اور گردن نہ جھکے جس کے جہانگیر کے آگے، گردن نہ جھکے جس کے جہانگیر کے آگے، اللہ نے بر وقت کیا جن کو خبردار. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمتا للعالمین. سامعین کرام، علماء کرام، میں حافظ معین صاحب کو اور ان کی تمام ٹیم حلقہ سلسلہ عالیہ سیفیہ پاکپتن شریف والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ بہت پر رونق پرفیض محفل ان لوگوں نے سجایا ہے. دور دراز سے دوست احباب، کراچی سے صوفی اسلم صاحب، ڈاکٹر جاوید صاحب وغیرہ وغیرہ دوست احباب کو دعوت دیا. اللہ جل شانہ یہ پرکیف پروگرام اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. سامعین کرام، جیسے کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ سفر کا مہینہ اللہ والوں کا مہینہ ہوتا ہے. اس میں حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ، پیر محل شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت داتا علی ہجویری رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت امامنا امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا اعراض ہوتے ہیں. یہ اولیاء اللہ کا مہینہ ہے اور مجدد پاک کا پاک اور ہند کے مسلمانوں پر انتہائی عظیم احسانات عظیم ہیں کہ ان کی برکت کی وجہ سے یہ دین ہم تک پہنچا ہوا ہے. ان بزرگوں کی برکات کی وجہ سے ہم کل عام درود شریف پڑھ سکتے ہیں، اذانیں دے سکتے ہیں، کل عام ہم مجالس ذکر کر سکتے ہیں. یہ ان بزرگان دین کا برکات ہیں، ان کے صدقہ ہم کہتے ہیں. اور بالخصوص سلسلہ عالیہ نقشبندیہ سیفیہ کا بہت زیادہ محسن عظیم ہے امام ربانی مجدد رحمت اللہ تعالی علیہ. سامعین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی نائب، حقیقی جانشین امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے قبل پورے عرب میں ظلمت کا، تاریکی کا دور تھا. جب پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک کا آمد ہوا تو وہ تاریکیہ، وہ ظلمت روشنی میں تبدیل ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی برکت کی وجہ سے وہ کئی سال تک جو مدینہ منورہ میں آگ لگا ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آمد کی وجہ سے وہ آگ بجھ گیا، ختم ہو گیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نائب حقیقی امام ربانی مجدد الفسانی الشیخ احمد فاروقی السرہندی رحمت اللہ علیہ کی ولادت سے قبل پوری ہندوستان میں افراتفری کا دور تھا، ظلمت کا دور تھا، اندھیروں کا دور تھا. مسلمانوں پر حلال گوشت کو حرام کیا جاتا، مساجدوں کو شہید کیا جاتا. اس دوران امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا آمد ہوا. وہ اندھیرے اللہ جل شانہ نے اپنے دوست کی برکت کی وجہ سے روشنی اور تبدیل فرمایا.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی وجہ سے کیس اور کسرا کی محلات گر کر تباہ ہو گئے. امام ربانی مجلسی ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی آمد کی وجہ سے جہانگیر بادشاہ کا تخت الٹ گیا، ختم ہو گیا، ان کی بادشاہی ختم ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی وجہ سے تمام کے تمام دنیا میں روشنی پیدا ہو گیا، آرامی پیدا ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسا حقیقی جانشین ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ختنہ شدہ پیدا ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزہ ہے، اور بعین ہی آپ کا نائب امام ربانی مجلسی ثانی رحمۃ اللہ علیہ بھی ختنہ پیدا شدہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات، آپ کی برکات کی وجہ سے، آمد کی وجہ سے آپ کے والد گرامی کے لیے یا آپ کے والدہ گرامی کے لیے ولادت کے وقت اولو العزم انبیاء علیہ نبینا علیہ السلام کا آمد ہوا، اور ان کی والدہ یا والد کے لیے بشارت دیا. آدم علیہ السلام، حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آمد ہوا. بعین ہی آپ کی آمد کے وقت شیخ عبد الاحد جو مجدد صاحب کا والد ہیں، وہ فرماتے ہیں اولیاء اللہ کی ارواح حاضر ہوا اور اس نے مجھے بشارت ہی دیا کہ اللہ جل شانہ نے ایک بہترین بیٹا آپ کے لیے عطا فرمایا. ایسا حقیقی جانشین ہے حضرت امام ربانی مجلسی ثانی رحمۃ اللہ علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ وہ شخصیت ہے کہ آپ کی مرشد گرامی حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خواب دیکھا کہ بہترین طوطا ہے، ایک درخت کی ٹہنی پر بیٹھا ہوا ہے. فرماتا ہے کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کاش یہ طوطا میرے پاس ہوتا. فرماتے جو ہی میرا خیال آیا اسی وقت وہ طوطا اڑ کر میرے ہاتھ پر بیٹھ گیا. میں نے اس طوطے کے لیے لعاب دیا، ان کا پیٹ بھر گیا، اور اس طوطے نے مجھے شکر دیا. میں نے اپنے مرشد گرامی کے لیے عرض کر دیا کہ میں نے ایسا واقعہ دیکھا. مرشد گرامی نے فرمایا کہ آپ کا سے ایک شخص بیعت کر لے گا، ایک آدمی آپ سے بیعت کر لے گا. پہلا وہ آپ سے مستفید ہوگا اور بعد میں وہ شخص سے آپ مستفید ہوں گے. فرماتے کہ مرشد نے حکم کیا کہ جاؤ سرزمین ہندوستان میں ارشاد کا کام کر لو. حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سرہند شریف آیا، ہندوستان آیا، اور حضرت مولانا حسن کشمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مجدد صاحب کے لیے فرمایا کہ بخارا اور سمرقند سے اللہ کے ایک بہت بڑا ولی اللہ آیا، بہت تیز توجہ ہے. مجدد صاحب پہلے بھی ان چیزوں کا مشتاق تھے، ان کا والد بھی ان چیزوں کا اشتیاق رکھتے. حضرت مجدد صاحب راز خواب دیکھا، واقعہ دیکھا کہ میں ایک خطب کے ہاں ٹھہرا ہوں. صبح کے وقت مجدد صاحب نے آس پاس آستانوں کو دیکھا، مساجدوں کو دیکھا، لیکن قطبیت کے علامت، قطبیت کا فیض، قطبیت کی اثارات کسی انسان کے اندر موجود نہیں تھا. جب ملاقات ہوا باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے اپنا واقعہ پیش کر دیا. باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نے بھی واقعہ دیکھا. واقعہ کچھ ایسا ہے کہ زمین سے ایک نور پھوٹ رہا ہے، نور اٹھ رہا ہے، اور پورا عالم اس نور سے مستفید ہوتا ہے. اے مجدد الفسانی، وہ نور آپ ہیں، وہ نور آپ ہیں. فرماتے ہیں کہ کچھ دن تک باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی ساتھ سنگت اختیار کر دیا، اور جیسے ہی حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی مزار اقدس پر چلہ کاٹا، اور چلہ کاٹنے کے بعد جو شعر پڑا کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصان را پیر کامل کاملہ را رحمہ. بعین ہی مجدد صاحب کی پیر باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مثل ما ہزارہا ستارہ در آفتاب احمد گمس. فرمایا مجھ جیسے ہزارہا ستارے امام ربانی مجلسی ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے انوار اور تجلیات میں گم ہو گیا ہے. ایسے کمالات اللہ جل شانہ نے عطا فرمایا. اور واحد اللہ کا دوست، اللہ کا مقرب شخص امام ربانی مجلسی ثانی رحمۃ اللہ علیہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 حدیث مبارک امام ربانی مجلسی ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پیشن گوئی کیا.
اور تمام محدثین کرام کا اس بات پر اجماع ہے کہ ان احادیث مبارکہ سے مراد امام ربانی مجلد ثانی رحمۃ اللہ علیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یبعث رجل علی 11 سنة هو نور عظیم اسمہ اسمی بین السلطانین الجابرین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نور عظیم ہوگا 11ویں صدی کی شروع میں، ان کا نام میرے نام پر ہوگا، یعنی ان کا نام احمد ہوگا اور 2 جابر بادشاہوں کے درمیان ہوگا۔ محدثین کرام فرماتے ان سے مراد امام ربانی مجلد ثانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا نام احمد ہے، لقب بدر الدین، کنیت ابو البرکات، خطاب امام ربانی مجلد ثانی رحمۃ اللہ علیہ۔ شیخ احمد جام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے بعد 70 احمد نام پیدا ہوں گے اور آخری احمد والا شخص اللہ کا وہ دوست ہوگا کہ اپنے وقت کے دور کے تمام اولیاء اللہ کا سردار ہوں گے۔ فرماتے یہ امام ربانی مجلد ثانی رحمۃ اللہ علیہ۔ دوسرا حدیث مبارک جو آپ کی طرف نسبت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان اللہ یبعث لہذه الامة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دینها۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہر 100 سنہ کی شروع پر اللہ ایک شخص کو بھیجے گا جن کو مجدد کہا جائے گا، وہ تجدید کا کام کر لے گا۔ تجدید سے مراد نہیں کہ وہ دین میں نیا چیزوں کو ایجاد کر لے، تجدید سے مراد یہ کہ جیسے اس لوحے کے اوپر زنگ نہ ہو، میل کو چیر ہو، اور اللہ کا دوست اس میل اس گرد غبار کو صاف کر کے احسن طریقے سے اس دین کو لوگوں کے لیے پہنچا دے۔ اور مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ مجدد میں آنے 100 سنہ کا مجدد نہیں، بلکہ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ 1000 سنہ کا مجدد ہے۔ 400 سال گزرے اور 600 سال جو باقی ہے اس کا بھی مجدد امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح 100 اور 1000 کی فرق ہوتا ہے، اسی طرح مجدد 100 اور مجدد 1000 ثانی میں فرق ہوتا ہے، یعنی ان کا فیض، ان کی انوارات، ان کی تجلیات اور لوگوں سے اضافہ ہوتا ہے۔ اور کیمیاگر ہیرے تراشنے والا یہ بات کرتے ہیں کہ جو ہیرا 2 پہاڑوں کے درمیان ہو اور آفتاب کی کرنیں، آفتاب کی دھوپ کا گرمی کا تپش 1000 سال اس ہیرے اس لال پر لگ جائے، اس کا قیمت اور لالوں سے اضافہ ہوتا ہے، 20 قیمت ہوتا ہے، بہترین ہوتا ہے۔ وہ لال نبوت جو ہم تک فیض پہنچاتا ہے، وہ انوارات فیضات کمالات نبوت جو 2 پہاڑوں کے درمیان ہے، ایک پہاڑ ابو بکر، دوسرا پہاڑ عمر رضی اللہ عنہ، وہ انوارات وہ کمالات نبوت جو ہم تک پہنچاتے ہیں وہ حضرت امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ۔ سبحان اللہ۔ تیسرا حدیث مبارک جو امام ربانی ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جو نسبت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یکون رجل فی امتی یقال له صلة يدخل الجنة بشفاعته کذا و کذا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں ایک شخص ہوگا جن کو صلہ کہا جائے گا، ان کی برکت کی وجہ سے فلان فلان لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ صلہ کس کو کہا جاتا ہے؟ صلہ اس کو کہا جاتا ہے جیسے عوام کا رابطہ رب العزت کے ساتھ جوڑتا ہے۔ صلہ بین العوام والعلماء، عوام اور علماء کو رب العزت کے ساتھ جو جوڑتا ہے ان کو صلہ کہا جاتا ہے، اور اس سے مراد امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ۔ سبحان آپ کا انتہائی احسانات عظیم ہیں ہم پر۔ اکثر اوقات ہم پر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اور بھی بزرگان ہوتے ہیں، اور بھی سلسلوں والے ہوتے ہیں، لیکن ان کی مجالس میں یہ وجہ یہ کیفیت نہیں ہوتا ہے۔ علماء کرام کی زبانیں تک گیا اور یہ دعائیں کرتے ہیں کہ تڑپنے پڑکنے کی توفیق دیں، دل مرتضیٰ سوز صدیق دیں، لیکن یہ تڑپ یہ سوز صدیق ہم کو نہیں ملا۔ ان صحیفیوں کو یہ حالات کیوں مل جاتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ قرآن سے، احادیث سے، فقہاء کرام سے، اقوال سے، صوفیاء کرام کے اقوال سے بہت زیادہ عبارت موجود ہے۔
لیکن ایک عام فہم جواب ہم ان کو دیتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ جل شانہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، آدم علیہ السلام کی جسم مبارک سے جو مٹی باقی رہ گیا، اللہ نے اس مٹی سے کھجور کو پیدا فرمایا۔ اے میری امتو، کھجور تم لوگوں کی پھوپھی ہے، اس کا احترام، عزت اور توقیر رکھو۔ اور جب رب العزت نے حکم کیا حضرت جبریل امین کو کہ جاؤ اور زمین سے ایسے مٹی لے کر آؤ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شایع نشان ہو، حضرت جبریل امین پوری زمین پر پیرا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تربت انور سے مٹی اٹھا کر زمزم کے پانی اور جنت کے پانی سے اس کو گوندا، فرشتوں نے اس کے لیے سجدہ کر دیا، اور اللہ جل شانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے جو مٹی باقی رہ گیا، اللہ نے اس مٹی سے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ جب یہ اللہ والے ضرب لگاتے ہیں، ہو کا ضرب لگاتے ہیں، تو یہ انوارات اور تجلیات تمام کے تمام مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے انوارات ہوتا ہے، سبحان اللہ، ان کا فیض ہوتا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ 28 سلسلوں سے میرا نسبی تعلق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ کے انتہائی عظیم الشان احسانات ہم پر ہیں۔ اور ایک علم جو علماء کرام فرماتے ہیں، وہ علم حروف مقطعات اس کو کہا جاتا ہے، وہ انبیاء علیہ نبینا علیہ السلام کی خاصہ ہوتا ہے۔ تفسیر ابن عباس جو سب سے رئیس المفسرین ہیں وہ اٹھاؤ، تفسیر مظہری، تفسیر بیضاوی، جلالین شریف، تمام تفاسیر اٹھا کر بریکٹر میں لکھا جاتا ہے کہ واللہ اعلم بمرادی، یعنی الف لام میم نون قاف کاف کاف یا عین صاد، یہ تمام کے تمام حروف مقطعات کا علم انبیاء علیہ نبینا علیہ السلام کا خاصہ ہے، لیکن اللہ نے یہ علوم انبیاء کا خاصہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسے اللہ کا دوست، اور آپ وہ مرد قلندر ہیں کہ آپ لوگوں کو، وہ لوگ جو گناہگار ہوتا ہے، خطاکار ہوتا ہے، آپ کا مرید شیخ طاہر لاہوری، جن کا مکاتیب شریف میں، مکتوبات شریف میں ان کے باقاعدہ نام ہے، لاہور میانی قبرستان میں اس کا مزار انوار ہے، حضرت مبارک صاحب بارہا کر وہاں پہ حاضری دیا۔ آپ نے فرمایا اپنے بچوں کو کہ بیٹو، آپ کا استاد گرامی کی ماتیق پر کفر کے الفاظ ہیں، یہ کافر ہو چکا ہے۔ آپ کے بیٹے قیوم ثانی حضرت امام معصوم رحمۃ اللہ نے عرض کر دیا کہ والد گرامی ہمارا مشفق استاد ہے، مہربان استاد ہے، آپ کچھ کر دیجئے، اتنا عاجز ہے، جب مصلی پر کھڑا ہوتا ہے نماز میں غلطی کرتا ہے، آپ کچھ کر دیجئے۔ فرماتے کہ مجدد صاحب کہ میں نے اللہ کے لیے دعا کیا، التجا کیا، عاجزی کیا، اللہ جل شانہ نے وہ طاہر لاہوری جو کافر تھا، اس کے ماتھے پر لکھا ہوا تھا جہنمی تھا، رب العزت نے میرے دعا کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل فرمایا، جنتی دیا۔ یہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں، ایسے اللہ کی جلیل القدر دوست ہوتے ہیں۔ اور آخری بات کر کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں، آپ کے شیخ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کے لیے ایک شخص نے عرض کر دی کہ حضرت میرے لیے خاص توجہ فرماؤ۔ آپ نے فرمایا کہ تھوڑا صبر کر لو، چند دن کے بعد امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا آمد ہے، وہ آپ کے لیے توجہ کر لے گا، آپ کی سالہ کام گھنٹوں میں کام ختم کر لے گا۔ فرماتے ہیں کہ جب مجدد صاحب آئے اس کے لیے توجہ کر دیا، ان کے تمام حالات بدل دیا، بعین ہی اسی طرح ملتا جلتا ایک خواب ایک شخص نے ارادہ کیا ہوا تھا مجدد صاحب کے مزار کے لیے، وہ سرہند شریف جا رہا تھا، رات مجدد صاحب نے اس کے لیے خواب میں آیا اور فرمایا کہ بیٹا اس کے بعد میرے آمد کا روزی کا کوئی توقع نہ رکھو، آپ کے تمام کام حضرت مبارک صاحب مکمل فرمائے گا۔ یہ اللہ جل شانہ نے کمالات دیا، اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔